لوگوں شعور کی آنکھ کھولو، آزاد کرو اپنے ذہنوں کو غلامی کی زنجیروں سے۔ ایک بدترین غلامی میں تو یہ قوم مبتلا ہے۔ تمہارا دین غلام ہے، تمہارا مذہب غلام ہے، روحانیت غلام ہے، اخلاق غلام ہے، معیشت غلام ہے، سیاست غلام ہے، تہذیب و ثقافت غلام ہے۔ تم سارے غلام ہو۔ اٹھاؤ اس یکسل ہمہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے انقلاب اور جہاد کو پیکر بن کے کھڑے۔ If you want change, I am also here to bring the change. Have succeeded in sending out the message for change in Pakistan. What we're basically seeing is that the democratic system of the country is in the throes or the final stages of collapse. Collapse under the weight of its own corruption, collapse under the weight of its own incompetence. So it's a major development. It's important to remember that these demonstrations may not lead immediately to change or the immediate collapse, the fall of the government itself, but the process has started. So a lot of the pictures that you're seeing, a lot of the footage you're seeing, these are people who may or may not be supporters of the cleric himself, but they're definitely supporters of changing this democratic system that has failed the country tremendously. قوموں کی تاریخ میں جب مظلوم اور محروم قومیں اپنے حقوق کے لیے اٹھی ہیں تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ گھر بیٹھے کوئی آپ کا مقدر سنوارنے کا آپ کا جو حق ہے گھر بیٹھے کیک کی شکل میں کوئی نہیں دیتا۔ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان بھی بنا تو قربانیوں سے بنا، گھر بیٹھے کسی نے نہیں دے دیا۔ تو پاکستان بچے گا تو بھی قربانیوں سے بچے گا، ادروائز یہ تو پاکستان کے ٹکڑے کروا دیں۔ علامہ صاحب، آپ لانگ مارچ کرنے کی بجائے جو باقاعدہ سیاسی عمل ہے اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ سیاسی عمل ہے ہی نہیں اس ملک میں، جو حصہ بنے گا وہ گل سڑ جائے گا۔ اسی سیاسی عمل کو پہلے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں تاکہ شریف لوگوں کے لیے بھی اس کا حصہ بننا سازگار بن سکے۔ الیکشن تو اس ملک میں جو ہوتے ہیں وہ تو ایک پرچی کا نام ہے، اس میں ساری غنڈہ گردی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، کروڑوں روپے کا ایکشن ہے۔ شریف آدمی روزی حلال کی کمانے والا وہ اس الیکشن میں حصہ ہی نہیں بن سکتا۔ پارٹیاں 10-10 کروڑ 5-5 کروڑ کے ساتھ ٹکٹ بیچتی ہیں، 10-10 20-20 کروڑ روپے الیکشن کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ صرف ایک پولنگ ڈے کا خرچ اگر اس نظام کو بدلا نہ جائے تو ایک پولنگ ڈے کا خرچ ایک بندے کی ساری زندگی کی کمائی وہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اور پھر تھانہ کچہری برادریوں کا ایک سودا ہوتا ہے۔ اس ملک میں الیکشن کوئی چیز نہیں ہے، فراڈ ہے سارا۔ ایک مقروض باپ نے کاروبار جب اس کا تباہ ہو گیا تو اس نے اپنی ایک بیٹی جو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اس کو گولی مار دی۔ ایک انجینئرنگ کا بیٹا تھا اس کا جس نے انجینئر بننا تھا، انجینئرنگ کالج میں تھا، اسے بھی گولی مار دی۔ اور ایک لڑکی جو کامرس کی تھی اسے بھی گولی مار کے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، عزت بچانے کے لیے کہ وہ اپنے کاروبار کے تباہ ہونے کے بعد یہ قرض ادا نہیں کر سکتا۔ ایک ماں جب تک 3 بیٹیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلاتی رہی ٹھیک رہی، جب اس سے یہ بھی چھن گیا تو ان تینوں بچیوں کو، جوان بچیوں کو لے کر نہر میں کود گئی۔ 5 بہنیں غربت سے تنگ آ کر ان کی شادی نہیں ہو رہی، وہ نہر میں چھلانگ لگاتی ہیں اپنی جان دینے کے لیے۔ میں ان لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے غیظ و غضب کا ان پریشان کن حالات میں اپنے غیظ و غضب کا نشانہ اپنی جان کو اور اپنی اولاد کی بیٹے اور بیٹیوں کی جان کو نہ بنائیں، اپنے غیظ و غضب کا نشانہ اس نظام کو بنائیں جو تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہیں بیٹیاں مارنے اور بیٹوں کو ذبح کرنے اور نہروں میں چھلانگ لگانے تک پہنچا دیا ہے۔ غیظ و غضب کا رخ، غیظ و غضب کی توپوں کا رخ سب اس نظام کی طرف کریں اور انقلاب کے لیے اٹھیں۔ چند گھرانوں کے بیٹے اور بیٹیوں کو مار دینے سے، ذبح کر دینے سے، فروخت کر دینے سے کسی کا مقدر نہیں سنورے گا۔ بڑی قربانی کے لیے اٹھیں اور بڑی قربانی اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کے لیے اس بڑی جماعت کی تیاری کریں۔ ایک ہی حل ہے کہ جس طرح جنوری کے لانگ مارچ میں اذان دی تھی، اب جماعت ہوگی اور جماعت ہوگی اور جماعت ہوگی۔ اس کروڑ نمازیوں کی جماعت کا حصہ بنے۔ کیا فائدہ اگر گھر میں ہی بیٹھ کے جل کے مر جانا ہے تو نکلے باہر۔
पिछली बार जब ये अजान दी और लॉन्ग मार्च हुआ, कौम घरों में टीवी पर बैठकर दुआएं देती रही, अल्लाह हिफाजत करे लॉन्ग मार्च वालों की, अल्लाह कादी साहब की हिफाजत करे। घर बैठकर आपकी दुआएं नहीं चाहिए, निकल आए शाहराहों पर आजान कि दिन की तरह घर न बैठे, जमात के लिए निकले, वहीं दुआएं भी दें और वहीं सदाएं भी दें। कौम कब तक बेवकूफ बनना चाहती है? तब्दीली की ख्वाहिश रखने वालों, इनकलाब के सिवा आपका मुकद्दर कोई और रास्ता संवार नहीं सकता। लात मारो इन करप्ट चीजों पर, लानत भेजो इस फरसूदा जालिम निजाम पर, और उठो इनकलाब के लिए। अपने बच्चों को जलाने और मारने और नहरों में छलांग लगाने की बजाय इस निजाम को उठाकर समुंदर में छलांग लगवा दो, इसको बर्बाद करो और 18 करोड़ आवाम का मुकद्दर संवारो। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने वाला एटमी मुल्क है, पूरे आलम इस्लाम का लीडिंग रोल है। पाकिस्तान की रियासत पर बड़ी आस उम्मीद है। हमें रियासत पाकिस्तान को बचाना है, हमें पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को बचाना है, पाकिस्तान को पुरान पाकिस्तान बनाना है, खुशहाल मुल्क बनाना है, 18 करोड़ आवाम के चेहरों पर खुशियां मुस्कुराहटों को दिलाना है। और ये लोग खुशियां और खून छीनने वाले हैं, तो उठो इनके चेहरों की लाली छीन लो। ये इनके चेहरों की सुर्खी खरीदो, तुम्हारे खून से है। उठकर इनकी लाली छीन लो, इनके चेहरों से इनसे निजाम छीन लो। और मैं तुम्हारे साथ हूं इंशाअल्लाह। तैयारी का वक्त है। उठे एक ऐसे इनकलाब के लिए कि ये फरसूदा निजाम समंदर में गर्क हो जाए और ये 200 नहीं 2000 खानदान भी तिनकों की तरह इंशाअल्लाह बहते नजर आएंगे। मैं वो मंजर देख रहा हूं इनकलाब के लिए, जब अल्लाह की मदद से मैं उठूंगा और करोड़ों आवाम मेरे साथ उठेंगे, 1 करोड़ नमाजियों की जमात खड़ी होगी। ये लोग उसी तरह मुल्क से भाग जाएंगे जैसे पिछले लॉन्ग मार्च में लोग इस्लामाबाद से भाग गए थे।